34ویں نمبر پر جو عمل ہے وہ ہے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی انسان جب اس عمل میں شریک ہو تو اس بات کا اہتمام کرے خاص طور پر کہ اس کی ذات سے کسی اور کو تکلیف نہ پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بعض ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں تو چند دوسرے ساتھی ان سے جب ملنے کے لیے آتے ہیں تو آپس میں گفتگو چلتی ہے جس سے دوسرے معتکف کو تکلیف پہنچتی، ان کے آرام میں خلل آتا ہے، ان کے معمولات میں خلل آتا ہے۔ بعض ساتھی تلاوت وہاں بلند آواز سے کرتے ہیں، بعض وہاں موبائل پر بیانات تلاوت یا نعت سن رہے ہوتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ انسان اعتکاف کی حالت میں خاص طور پر دوسروں کی اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ شریعت میں بعض چیزیں بسا اوقات جائز بھی ہوتی ہیں، مسنون بھی ہوتی ہیں، لیکن ایذائے مسلم کی وجہ سے شریعت نے پھر اس کو حرام قرار دیا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا ایک مسنون عمل ہے کہ حجر اسود وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، اور جو انسان اس کا بوسہ لیتا ہے اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، اور یہ پتھر بیت اللہ میں نصب ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسے نصب کیا گیا۔ لیکن فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر اس پتھر کا بوسہ دیتے وقت کسی کو کوہنی لگ رہی ہو، کسی کو دھکے دیے جا رہے ہوں، تو اگر آدمی اذیت کا ذریعہ بن رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ نہ لے، بلکہ دور سے وہ استعلام کر دے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دے اور اشارہ کر دے اور پھر اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے دے، تو انشاءاللہ اسے وہی ثواب ملے گا جو ثواب حجر اسود کے بوسہ لینے پر ہے۔ تو یہاں دیکھیں وجہ کیا ہے، صرف یہ وجہ ہے کہ دوسروں کی اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی پیاز کھا کر اور لہسن کھا کر مسجد نہ آئے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور ساتھ کھڑے دیگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ نمبر 35، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی اعتکاف میں ہو تو بسا اوقات افطاری کے وقت، سحری کے وقت جب کھانا آیا تو بچنے کے بعد وہی بچا ہوا کھانا پڑا رہتا ہے، عموماً ٹکڑے پڑے رہتے ہیں، دسترخوان کی صفائی کا اہتمام نہیں ہوتا، پراگندہ لباس، پراگندہ کپڑے پڑے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مسجد کا ماحول ہے اس لیے اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کھانا کھانے کے بعد انسان وہ برتن بھیج دے گھر، اسی طرح اس طرح کے کپڑے ہوں اسے بھی گھر بھیج دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، ایمان کا نصف حصہ وہ صفائی ستھرائی ہے۔ آپ نے فرمایا، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، یعنی جب انسان الحمدللہ کا ذکر کرتا ہے تو نامہ اعمال اور انسان کے عمل کا ترازو اس سے بھر جاتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ کے ذکر سے آسمان اور زمین بھر جاتے ہیں۔ والصلاۃ نور، نماز پڑھنا انسان کے لیے روشنی ہے۔ اب یہ روشنی کہاں ہے؟ نمبر 1 قبر میں، نمبر 2 یہ انسان کے لیے قیامت کی ظلمت میں، اندھیروں میں نماز انسان کے لیے روشنی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا والصلاۃ نور، جو نماز پڑھے گا اس کے لیے روشنی ہوگی۔ قبر میں بھی روشنی ہے، چہرے پر بھی روشنی ہے، دل کی بھی روشنی ہے، اعمال کی بھی روشنی ہے۔ والصدقۃ برہان، صدقہ انسان کے لیے دلیل ہے۔ والصبر ضیاء، صبر کرنا انسان کے لیے روشنی ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، قرآن انسان کے حق میں حجت ہے یا انسان کے خلاف حجت ہے۔
اگر انسان نے قرآن پر عمل کیا، قرآن کی تلاوت کی، تو یہ اس کے حق میں حجت ہے، اور اگر قرآن کی تلاوت نہیں کی، اس پر عمل نہیں کیا، تو یہی قرآن انسان کے خلاف حجت ہوگا، اور یہ کل قیامت کے دن شکوہ کرے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے پڑھا بھی تھا لیکن اس کے باوجود اس نے تلاوت کو اپنے معمولات میں نہیں لایا۔ تو اس لیے قرآن انسان کے حق میں دلیل ہے، تو تلاوت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو بیچنے والا ہے، فمعتقها او موبقها، یا تو جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کرتا ہے یا اپنے آپ کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی ہر انسان جب صبح کرتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، اگر نیک اعمال کرے تو اپنے نفس کو جہنم سے اس نے آزاد کر دیا، اور اگر گناہ میں اس نے زندگی گزاری تو گویا اس نے اپنے نفس کو ہلاک کر دیا۔ نمبر 36، مسنون اعمال کا اہتمام کیا جائے، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان پوچھتا رہے کہ مسنون عمل کون سا ہے، اور اس مسنون عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ یہاں اللہ کی محبت کا ذکر 2 مرتبہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہو اللہ تم سے محبت کرے، تو فرمایا حضور کی پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی آیت کے شروع میں بھی محبت، آیت کے آخر میں بھی محبت، دونوں جگہ اللہ کی محبت، درمیان میں اتباع رسول، کہ جو اتباع رسول کرے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی مسلمان کے ساتھ خالق کائنات رب السماوات والارض اگر کسی سے محبت کرے۔ 3 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے، اتفاق سے حضور اس موقع پر تشریف فرما نہیں تھے، تو پردے کے پیچھے سے انہوں نے آپ کی ازواج مطہرات سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا ان کے سامنے تذکرہ کیا، تو اب یہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ قد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، حضور کے تو اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، لیکن ایک نے کہا کہ آج کے بعد اما انا فاصلی اللیل ابدا، آج کے بعد میں ساری رات نماز پڑھوں گا اور میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا ولا افطر، میں سارا دن روزے رکھوں گا، کبھی بھی میں افطاری نہیں کروں گا، عمر بھر روزے کی حالت میں زندگی گزاروں گا۔ تیسرے نے کہا انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا۔ تینوں نے یہ جملے کہے اور یہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے تو آپ کو یہ بات پتہ چلی، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا میں ہوں، لیکنی اصوم و افطر، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، واصلی وارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی، جو میری سنت اور میرے طریقے سے اعراض کرے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی وہ صحابہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بخشے بخشائے ہیں، حضور کو تو اتنی عبادت کی ضرورت نہیں، تو انہوں نے حضور کے طریقے سے ہٹ کر جب کام کرنا چاہا کہ ایک نے کہا میں عمر بھر روزہ رکھوں گا، دوسرے نے کہا ساری رات قیام کروں گا، تیسرے نے کہا نکاح نہیں کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ حدیث بیان فرما دی کہ جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، اور میں آرام بھی کرتا ہوں، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں،
معلوم ہوا اصل چیز ہے کہ انسان اپنی زندگی میں مسنون اعمال کو لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قیل ومن ابا، صحابہ نے پوچھا یہ کون ہے انکار کرنے والے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی یقیناً اس نے انکار کیا۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ جنت میں دخول کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی جو شریعت میں لے کر آیا ہوں، جو اپنی خواہشات کو اس کے تابع کرے گا، اپنے طور طریقے کو، تو وہی انسان مسلمان ہوگا۔ اس لیے انسان خواہشات کے دائرے میں رہتے ہوئے کوشش یہ کرے اپنی تمام خواہشات آرزوؤں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے۔ اگر ایک آدمی صرف اپنی خواہشات پہ چلتا ہے تو خواہشات بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی اور ضرورتیں اللہ غریب کی بھی پوری کر دیتا ہے۔ اگر کوئی ہر دن نئی خواہش پہ چلے، نئے ارادے پہ چلے، تو کبھی اس کی خواہشات کی تکمیل نہیں ہوگی۔ گناہ میں جو لذت ہے یہ عارضی ہے، معمولی لذت کے لیے انسان اللہ کو ناراض نہ کرے۔ تھوڑی سی لذت ہوگی اور پھر اس کے بعد جہنم کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اور نیکی کرنے میں تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی مشقت کی خاطر انسان نیکی کو نہ چھوڑے، مشقت ختم ہو جائے گی، نیک عمل باقی رہے گا۔ تھوڑی سی لذت کی خاطر انسان گناہ نہ کرے، لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ اس کے نامہ اعمال میں باقی رہے گا۔ اس لیے کامیاب وہ ہیں جو اپنی خواہشات کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کریں کہ حضور نے جو فرمایا اس پہ باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 3 چیزوں کو اپنائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت، 3 اعمال پر جنت کی بشارت۔ نمبر 1 من اکل طیبا، کہ جو انسان ہمیشہ حلال کھانا کھائے۔ نمبر 2 وعمل فی سنت، اور جو میری سنتوں پر عمل کرے۔ نمبر 3 وامن الناس بوائقہ، اور جو اس حال میں زندگی گزارے کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، دخل الجنہ، تو یہ انسان جنت میں جائے گا۔ 3 چیزوں پر جنت کی بشارت ہے۔ نمبر 1 رزق حلال، نمبر 2 مسنون اعمال پر عمل، اور نمبر 3 کسی کی اذیت کا اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ فرمایا جس میں یہ 3 باتیں ہوں گی وہ انسان جنتی ہوگا۔ اس لیے اہتمام کریں انسان اس کا کہ اس کی ذات سے کسی کو تکلیف بھی نہ پہنچے، اور مسنون اعمال وہ زیادہ سے زیادہ کرے۔ نمبر 37 ہر ایک سے خندہ پیشانی سے ملے۔ عموماً انسان کا جہاں زیادہ وقت گزر جاتا ہے تو پھر وہاں پر رنجشیں، آپس کے اختلافات، ناگواری، یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ شریعت انسان کو اس سے روکتی ہے۔ دین یہ حکم دیتا ہے جب بھی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملے۔ اس کا یہ ملاقات کرنا بھی اللہ کے ہاں صدقہ ہے، یہ ملاقات کرنا بھی اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا باعث ہے۔ نمبر 38 سلام میں پہل کی جائے، یعنی اللہ نے یہ موقع دیا ہے انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جس ساتھی سے ملاقات ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس کا وہ اہتمام کرے۔ اس لیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں 30 نیکیاں، اگر ایک آدمی 10 آدمیوں کو بھی سلام کر دیتا ہے تو اسے دن میں 300 نیکیاں مل جائیں گی۔ انسان کو نیکی کی قدر قیامت کے دن آئے گی جب وہ ایک ایک نیکی کے لیے اپنے بھائی کے پاس، اپنے والدین، رشتہ داروں کے پاس جائے گا اور کوئی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے نیکی کے کسی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، ہو سکتا ہے وہ کام اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور وہ انسان کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے صحیح بخاری میں روایت ہے، ایک خاتون فاحشہ ہے، ساری زندگی اس کی گزری تھی فحش میں، لیکن راستے میں چلتے ہوئے اس نے دیکھا ایک کتا پیاس کی وجہ سے
زبان باہر نکلی ہے، گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، پانی نکال کر اسے پلایا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اس پر اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے۔ انسان اللہ کے لیے کوئی چھوٹا عمل بھی کرے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ایک دفعہ رات کو عبادت کر رہے تھے۔ عبادت کرتے ہوئے انہوں نے جبہ پہنا ہوا تھا، ان کا بڑا جبہ تھا، سردی کی راتیں تھیں۔ جب یہ سجدے میں چلے گئے تو کہیں سے بلی کا ایک بچہ آیا اور حضرت شبلی کے جبے کے اندر آ گیا۔ اب چونکہ وہ جبہ ذرا گرم سا تھا تو اسے گرمائش ملی تو وہیں جبے میں آ گیا۔ حضرت شبلی نے آرام سے اٹھے، اپنی نماز پوری کر دی۔ پوری کرنے کے بعد اپنے جبے کو وہاں سے کاٹ دیا جہاں وہ بلی کا بچہ سو رہا تھا، اسے کینچی سے کاٹا اور وہ جبے کا آدھا حصہ اس کے نیچے تھا، آدھا حصہ بلی کے اوپر ڈال دیا، تھوڑا کنارے پر ہو کر اپنی عبادت شروع کر دی۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا وہ جو میں نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تھا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی۔ اللہ رب العزت تو انسان کی بخشش کے لیے معمولی بہانہ ڈھونڈتے ہیں، تو نیکی کا کوئی بھی عمل ہو انسان اسے حقیر نہ جانے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص جنت میں گھوم رہا تھا، سونے کی اس کی پنڈلیاں تھیں، سونے کے پاؤں لگے ہیں، سونے کے تاج پہ گھوم رہا ہے۔ اس نے پوچھا اللہ نے آپ کو یہ عزت کس وجہ سے عطا فرمائی؟ فرمائے کہ ایک دفعہ راستے سے گزرتے ہوئے ایک کانٹا راستے میں تھا اور وہ جھاڑی دار کانٹا تھا، جو گزرتا تھا اسے تکلیف پہنچتی تھی، میں نے اس کانٹے کو اٹھا کر ایک طرف کر دیا، راستہ صاف کر دیا، اللہ کو یہ عمل پسند آیا، اللہ نے اس عمل کی بدولت میری پنڈلیوں کو سونے کا بنا دیا۔ تو اللہ کے ہاں جو نیکی کی جائے تو وہ نیکی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی، شاید وہ چھوٹا سا عمل انسان کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث ہیں، سنن ابی داود جنہوں نے لکھی ہے۔ ایک دفعہ یہ کشتی میں تھے، انہوں نے ایک کشتی خریدی ہوئی تھی، کنارے پر تھے، سفر پہ جانے کا ان کا ارادہ تھا، کرائے پر کشتی لی تھی۔ قریب سے ایک کشتی گزری، اس کشتی والے کو چھینک آ گئی، تو اس چھینکتے وقت اس نے کہہ دیا الحمدللہ۔ اب چونکہ یہ مسنون عمل ہے کہ جب انسان الحمدللہ کہے تو سننے والا آگے سے یرحمک اللہ کہے، تو اب اسے چھینک کا جواب دینا تھا، لیکن وہ کشتی میں آگے چلا گیا۔ امام ابو داود نے دیکھا کہ ان کے پاس جو کشتی ہے وہ بڑی ہے، وہاں تک پہنچنا ذرا دشوار ہے، تو اس نے ایک چھوٹی کشتی والے سے بات کی، تم مجھ سے کرایہ جتنا لیتے ہو لے لو، مجھے اس کشتی کے قریب کرو تاکہ میں اس کو چھینکنے کا جواب دے دوں اور اس سنت پر عمل ہو جائے۔ 2 درہم اس نے کشتی والے کو دیے، چھوٹی کشتی تھی، وہ تیزی میں آگے گئی اور جب اس کے قریب پہنچ گئے تو اس نے اس کو جواب دیا یرحمک اللہ۔ اب اس نے جواب دینے کے بعد یہ واپس لوٹ آیا، اس نے اس کے لیے دعا فرمائی، تو جب یہ لوٹ رہا تھا تو ایک غیبی آواز تھی، ابو داود نے 2 درہم کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ ابو داود نے 2 درہم کے بدلے جنت کو خرید لیا۔ اس لیے جو عمل اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ عمل قبول ہوتا ہے، اور جس عمل میں کہیں ریاکاری آ جاتی ہے، دکھلاوا آ جاتا ہے، چاہے وہ عمل بڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں مردود ہو جاتا ہے۔ اردو کی ایک کتاب ہے حضرت تھانوی کے پسندیدہ واقعات۔ ایک مرید اپنے شیخ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن چونکہ یہ بڑے تنگ دست تھے، ان کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ شیخ کے لیے کوئی بڑا ہدیہ خرید سکیں۔ راستے میں چلتے چلتے دل میں خیال آیا کیوں نہ جنگل سے چند لکڑیاں کاٹ لوں، شیخ ویسے بھی پانی گرم کرتے ہیں وضو کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے، تو وہ لکڑیاں استعمال ہو جائیں گی تو اللہ کے ہاں میرا بھی اجر ہو جائے گا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ لیں، کاٹنے کے بعد اپنے رومال میں باندھی، اپنے کندھے پہ رکھی، شیخ کی مجلس میں پہنچے، لکڑیاں ایک کنارے پر رکھنے کے بعد دعا سلام کی، فرمایا میرے پاس اتنی رقم نہیں تھی میں کوئی بڑا ہدیہ آپ کے لیے خرید سکوں، تو میں نے یہ لکڑیاں کاٹ کر لائی ہیں، یہ آپ کے پانی گرم کرنے کے کام آ جائیں گی۔ شیخ نے دیکھا
کہ بڑے اخلاص سے لے کر آئے۔ جو عمل اخلاص سے ہوتا ہے اللہ دوسرے کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو عمل اللہ کے لیے نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا قیمتی کیوں نہ ہو، جس کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے دل میں محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل تو میرے اللہ کے قبضے میں، دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ محبتیں ڈالنے والا ہے۔ اللہ نے شیخ کے دل میں محبت ڈال دی، شیخ اسی وقت اٹھا اور ان کی اس لکڑیوں کو اپنے سر پہ اٹھایا اور سر پر اٹھا کر چکر لگا کر گھر لے کر گیا اور اپنی وصیت لکھوا دی کہ جس دن میرا انتقال ہو جائے تو جب مجھے غسل دیا جائے تو غسل کا پانی جب گرم کیا جائے تو ان لکڑیوں پر گرم کیا جائے، کہ میرے مرید نے جتنے اخلاص کے ساتھ اسے لایا، جتنی پیار محبت الفت کے جذبے سے یہ اسے کاٹ کر لایا ہے، تو کہا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو دیکھیں چھوٹا سا عمل تھا، اللہ کے ہاں جب قبول ہوا تو اس نے قبولیت کا کتنا درجہ لے لیا کہ شیخ نے زندگی میں استعمال بھی نہیں کیا اور شیخ وصیت کر کے چلے گئے کہ میرے غسل کا پانی اس میں گرم کیا جائے۔ اس لیے میں ایک بات عرض کر رہا تھا، نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، ممکن ہے وہ چھوٹا سا کام اللہ کے ہاں قبول ہو جائے اور انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ نمبر 39واں عمل یہ ہے، اپنی عبادت کے گھمنڈ میں کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ عموماً ایسا دیکھنے میں آتا ہے، بعض ساتھی اگر اعتکاف کر رہے ہوں، کوئی راتوں کو عبادت کر رہے ہوں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، نوافل میں ہوں، تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے کہ میں تلاوت کر رہا ہوں دوسرا نہیں کر رہا، میں نوافل پڑھ رہا ہوں دوسرے نہیں پڑھتے، میں تہجد پڑھتا ہوں دوسرے نہیں پڑھتے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے صوم و صلات کا پابند کیا، تو نے مجھے قیام اللیل کی توفیق دی، یا اللہ تیرا فضل ہے۔ لیکن انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے، حقیر سمجھنے سے وہ سارا عمل اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے اور ان کے جو صحابہ ہیں انہیں کہتے ہیں حواریین، حواری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی کہیں سے گزر رہا تھا، بڑا نیک صالح متقی انسان تھا۔ تو ایک آدمی نے جب اس کو دیکھا تو اس کے دل میں بڑی محبت ہوئی کہ میری زندگی تو گناہوں میں ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی ہے۔ وہ اس کے پیچھے گیا، اسے سلام کیا، اسے دعاؤں کی درخواست کی۔ تو اس نے اس کو بڑا حقیر سمجھا، کہا میرے سے دور ہو جا، میرے قریب نہیں آ، پیچھے ہو جا، تو گناہگار ہے، تو نافرمان ہے۔ اس نے کہا واقعی میں نافرمان ہوں، لیکن میں نے دیکھا تو حضرت عیسیٰ کا صحابی ہے، تبھی تیرے قریب آیا ہوں، دعاؤں کی درخواست کر رہا ہوں، تمہاری صحبت میں رہوں گا تو انشاءاللہ مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق ہوگی۔ یہ ان کے پیچھے جانے لگا، اس نے ان کو دھتکار دیا۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ جاؤ عیسیٰ، ان دونوں آدمیوں کو جا کر پیغام دے دو، اس نیک آدمی کو کہو جتنے تو نے اعمال کیے تھے، ایک مسلمان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تیرے اعمال سارے ضائع ہو گئے، آج کے بعد اپنے عمل کا آغاز کر۔ اور اس دوسرے مسلمان کو کہے کہ اس نے جو ایمان والے کے دل میں عظمت رکھی، اس کی محبت میں اس کے پیچھے گیا، ہم نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے، اس کا نامہ اعمال بھی اب سے شروع ہوگا، اس کا نامہ اعمال بھی اب سے شروع ہوگا۔ تو اندازہ کریں دوسرے کی عظمت دل میں تھی، اللہ نے زندگی کے گناہ مٹا دیے، دوسرے کے دل میں حقارت تھی، ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ مسلمان کی مثال ہیرا ہے، ہیرا بڑا قیمتی ہے، اگر یہ کہیں گر جائے گندی نالی میں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ گندا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اسے نکال دیا جائے، اسے صحبت اچھی مل جائے، اسے صاف کر دیا جائے، دوبارہ ہار میں ڈالا جائے تو یہ اسی طرح چمکتا ہے، اسی طرح یہ روشن ہوتا ہے، اسی طرح منور ہوتا ہے جس طرح یہ پہلے تھا۔ اس لیے بہرحال ہمیشہ اپنے عمل پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دوسروں کے لیے دعا کی جائے۔ 40واں اور آخری عمل، اپنے نیک اعمال میں ہمیشہ اضافہ کرتے رہیں۔ انسان یہ کوشش کرے اپنے ہر نیک عمل میں اضافہ کرتا رہے، نیک اعمال کو بڑھاتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم اطولکم اعمارا واحسنکم اعمالا، تم میں بہترین انسان وہ ہیں جن کی عمر بڑھتی جائے
تو ان کے نیک اعمال میں بھی اضافہ ہوتا جائے، یعنی جتنی عمر بڑھے اتنے نیک اعمال بڑھیں۔ اللہ نہ کرے عمر بڑھتی جائے، داڑھی کے بال سفید ہو جائے اور انسان گناہوں میں پڑ جائے، تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو نیک بخت انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کی عمر بڑھے اور اس کے نیک اعمال میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ انسان کی سعادت مندی کی، عقل مندی کی نشانی کیا ہے؟ عقل مندی کی نشانی یہ ہے کہ اس کے نیک اعمال بڑھے اور اس کا رجوع اللہ کی طرف بڑھتا رہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان نیک بخت وہ ہوتا ہے جتنی عمر اس کی بڑھتی ہے اتنے اس کے نیک اعمال بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من السعادۃ ان یطول عمر العبد ویرزقہ اللہ عز وجل الانابۃ، نیک بخت ہے وہ انسان جس کی عمر بڑھے تو اس کا رزق بھی بڑھے اور اللہ کی طرف رجوع اس کا بڑھ جائے۔ اللہ کی طرف رجوع بڑھ جائے تو وہ نیک بخت ہے۔ نیک بختی کی علامات کیا ہیں؟ نیک بختی کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور بدبختی کی علامت ہوتی ہے قسوۃ القلب، انسان کا دل سخت ہوتا ہے، ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی۔ نیک بختی کی دوسری علامت آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور جب بدبختی ہوتی ہے تو جمود العین، انسان کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ ہدایت کی بات سن کر آنسو جاری نہ ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کہیں میں بدبختی میں میرا شمار تو نہیں۔ نمبر 3، نیک بخت وہ ہوتا ہے جس کی رغبت آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ بدبختی ہوتی ہے جس کی ساری توجہ دنیا کی طرف میلان ہوتا ہے۔ نیک بختی ہوتی ہے جب امیدیں کم ہو جاتی ہیں۔ بدبختی ہوتی ہے جب انسان طول العمل، بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھنا شروع کر دیتا۔ نیک بخت ہوتا ہے وہ جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ بدبختی کی نشانی یہ ہوتی ہے انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال 40ویں بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ انسان اس کی کوشش کرتا رہے، اپنے نیک اعمال میں اضافہ کرے، اللہ سے اس حال میں ملے کہ اللہ اس سے محبت کرے، یہ اللہ سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے بھی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ یہ شوق رہنا چاہیے ہے اگر موت آئے گی تو اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کے انعامات ملیں گے، لیکن موت کے لیے وہ تیار رہتا ہے جس نے تیاری کی ہوتی۔ جب زندگی میں تیاری نہیں ہوتی تو موت سے وحشت ہوتی، تو موت کی کبھی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنا احدکم الموت، تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، اما محسنا فلعلہ ان یزداد خیرا، اگر وہ نیکوکار ہے اللہ اس کی نیکیوں کو بڑھا دے گا، جتنی عمر بڑھے گی نیک اعمال بڑھیں گے۔ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَن يَسْتَعْتِبَ، اور اگر وہ گناہگار ہے تو شاید اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، نیک اعمال ہیں تو اس میں اضافہ ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر گناہگار ہے تو شاید اللہ اس کو توبہ کرنے کی توفیق دے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا مر علیہ بجنازۃ، ایک جنازہ آپ کے پاس سے گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح من، یا تو اس آدمی سے دوسروں کو راحت مل گئی یا دوسری چیزوں کو اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ اکرام اس جملے کا صحیح مفہوم نہ سمجھ سکے، مستریح مستراح من اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ، فقال، حضور نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وآذاها الى رحمت اللہ، اللہ کا جو نیک بندہ ہے وہ دنیا کی تھکاوٹوں سے، تکلیفوں سے اسے راحت ملتی ہے اور اذیتوں سے راحت ملتی ہے، اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے۔ والعبد الفاجر، اور گناہگار آدمی، یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، اس سے راحت ملتی ہے انسانوں کو، شہروں کو، درختوں کو، جانوروں کو، سب شکر کرتے اچھا یہ مر گیا، یہ گناہ کرتا تھا، اس گناہ کی نحوست ہم پہ پڑتی تھی۔ تو آپ نے یہ جملہ فرمایا یا تو انسان مستریح ہوتا ہے یعنی دنیا سے جاتا ہے اس کو راحت ملتی ہے، مشقتوں تکلیفوں سے چھٹکارا ملتا ہے،
خدا نہ کرے وہ مستراح بن جائے کہ اس کے جانے پر انسان شجر خوش ہو، اچھا ہے یہ گناہگار تھا چلا گیا، اس کی وجہ سے ہم تکلیف میں پڑتے تھے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے ایسی زندگی گزار کر جائے کہ جب دنیا میں نہ ہو تو ہر آنکھ اس کے لیے اشک بار ہو، ہر دل اس کے لیے غمگین ہو، ہر ایک جنازے میں اس کے پہنچنے کی کوشش کرے، ہر ایک کی زبان پر اس کے خیر کے ساتھ تذکرہ ہو، ہر جھولی اس کے لیے اٹھے، ہر ہاتھ اس کے لیے اٹھیں، ہر زبان پر اس کی حمد و ثنا ہو، ہر ایک کے تذکرے کے وقت آنسوں کے قطرے بہنے لگ جائیں، لوگ کہیں واقعی وہ انسان تھا جس کے دامن سے خوشبوؤں کے اتنے پھول بکھرتے تھے کہ کائنات ہر جگہ معطر ہی معطر تھی۔ اور یہ وہ انسان ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے زندگی گزارتا ہے، اپنے لیے تو سارے زندگی گزارتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندگی گزارے، وہ نہیں کہ زمین پر محلات بناؤ، کوشش کریں زمین کے نیچے اپنے قبر میں اپنے لیے محل بنائیں، زمین کے اوپر محلات پر کوشش نہ کریں، زمین کے نیچے اپنے لیے قبر میں محل بنائیں، اور یہ محل بنے گا انسان کے لیے اعمال کے ساتھ۔ اس لیے میں نے 40ویں اور آخری بات عرض کی، جتنی عمر بڑھتی جائے انسان کے نیک اعمال میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق